خیریت سے ہیں؟ ویلکم. Thank you, ji. Thank Where is your protocol? you. No, I don't have any protocol. کیوں؟ پرائم منسٹر کا حکم بھی ہے اور مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا کہ میرے ساتھ ارد گرد بہت زیادہ لوگ یہ سمجھے کہ پتہ نہیں میں کوئی انٹچیبل ہوں. ہاں. مجھے بڑی امبیرسمنٹ سی فیل ہوتی ہے. انفیکٹ جو ایک گارڈ بھی رکھنے کی اجازت ہے اس کو بھی میں کہتی ہوں پولیس خدا کا واسطہ کبھی ساتھ جانا یونیفارم نہ پہنا کرے. لوگ کیا کہیں گے. رائٹ. ایک تو موسم کے حوالے سے، موسم کی تبدیلی کے حوالے سے منسٹری آپ کے پاس، اوپر سے ماشاءاللہ سے آپ اتنی خوبرو اور آپ کے پاس گارڈ بھی نہیں ہے، تو یہ تو پھر بڑا تضاد نہ ہو گیا؟ ہاں، کھلا تضاد. کھلا میں ویسے سیل بڑائی سب کی بڑی عزت کرتی ہوں، یہ بڑا پیارا ان کا فکر ہے، لیکن اصل میں یہ پتہ کیا جمیل، مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہمارا جو سوسائٹی کا ایک امیج ہے نا وہ غلط ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی خواتین کا میرا پرسپشن اور میرا ایکسپیرینس ہے کہ خواتین کی اتنی عزت ہے ہمارے معاشرے میں کہ میں جہاں چاہتی ہوں، میں اکیلی بھی جاؤں، اور فرض کرے میں ہزاروں کے جلسے میں جا رہی ہوں. میں نے کالج بوائز کو خود دیکھا ہے، اپنے پی ٹی آئی ٹائیگرز کو میں نے دیکھا ہے، وہ چین بنا کے میرے ساتھ چلتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں تو دھی رانی کی، بیٹیوں کی، خواتین کی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بڑی بہت عزت ہوتی ہے. ہاں جی. اس لیے مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی، البتہ وہ زبردستی کا امپریشن ڈالنا ہے کہ میں بڑی کوئی بگ ہاٹ شاٹ ہوں تو پھر ضرور اپنے ساتھ وہ. لیکن زرتاج ایک چیز کے اوپر تو ہمیں بات کرنی پڑے گی. میں نے نوٹیفائی کیا ہے ایکسیپشن ہے آپ باقی سب میں ایکسیپشن ہے آپ کے پی ٹی آئی کے جو نمائندگان ہیں یا اراکین پارلیمنٹ ہیں. کیونکہ فار ایگزامپل کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، 13 سال سے میں جرنلزم کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ ان سے ہم رابطے میں رہے. گراس روٹ لیول کی پالیٹکس جو کہ کراچی سے میں دیکھتا آ رہا ہوں. جی ایون نہیں میں بھی اسی لیے جو ہے نا کھڑی ہیں، اٹس اوکے، آپ ڈرائیور کھڑے ہیں، اٹس اوکے. تو صدر مملکت صاحب کے ساتھ ان کی جو گراس روٹ لیول کی پالیٹکس تھی، ایون ان دا کراچی، ان کے حلقے سے لے کر ہر جگہ تک ہم دیکھتے رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گڈ مارننگ تک کے میسیجز آتے تھے. پھر ایک وقت یہ آیا کہ جب آپ لوگوں کو اقتدار ملا ہے، آپ لوگ ایوان میں آ کر بیٹھے ہیں، تو رپلائی تک نہیں کرتے، رسپونڈ تک نہیں کرتے، بات تک نہیں کرتے. یو آر این ایکسیپشن. آئی ایم ٹیلنگ یو آر این ایکسیپشن. What is the basic reason behind that? I mean, this is not even acceptable in a society like Pakistan. مجھے یہ فیل ہوتا ہے، مجھ سے بھی شاید بہت سارے لوگ ناراض ہوں کہ میں ان کو نہیں رسپونڈ کرتی ہوں، لیکن وہ یہ وجہ ہوتی ہے. مجھے آپ کرتی ہیں by the way. That's so nice. That's so nice of you. There is a witness. Yeah. I'm a witness, guys. I'm a witness. جی آپ گواہی دیں گے. ہاں، زرتاج کو میں بڑے پیار سے زی بول دیتا ہوں، مائنڈ نہیں کرتی، اور بڑے پیار سے ہی جواب دیتی ہیں جب بھی ان سے کوئی بات ہوئی ہے. آئیے پلیز. اچھا، ایسے ہے کہ میرا خیال ہے کہ چونکہ ظاہری بات ہم گورنمنٹ میں بھی آ گئے ہیں، پرفارم بھی کرنا ہے. آپ اپنی پارٹی اور کانسٹیچوئنسی کے علاوہ اپنے پورٹ فولیو رسپانسبلٹی بھی بہت زیادہ ہے. انٹرنیشنلی بھی، نیشنلی، ریجنلی بہت ساری چیزوں پہ ہمیں رسپونڈ کرنا ہے ایز اے گورنمنٹ. تو میں سمجھتی ہوں شاید اس وجہ سے اتنا نہیں رسپونڈ ہوتا ہوگا. بٹ میرا خیال ہے کہ ہم ہیں، ایکسیپشنز ہیں ہماری پارٹی میں. بہت ایسے کمال لوگ ہیں. مطلب میں پریزیڈنٹ صاحب کی بات کہوں گی، ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو میرے ایک دو جگہوں پہ وہ میرے ساتھ کلین گریڈ پاکستان میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. ایکسٹرا آرڈنری مین، بگ مین. مطلب میں سمجھتی ہوں چھوٹا آفس ہے ان کے لیے، حالانکہ پریزیڈنسی کتنی بڑی بات ہے، لیکن وہ اتنے ہمبل ہے. سو میرے خیال میں وہ تھوڑا سا شاید کمیونیکیشن گیپ اس لیے ہو جاتا ہے کہ رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں. لیکن اس سے میں آپ کو مزے کی بات بتاتی ہوں. فار ایگزامپل میرے علاقے کا ایک بچہ ہوتا ہے کوئی، وہ میں میٹنگ میں بیٹھے، وہ مجھے کال کرتا ہے کہ میم پلیز ریسیو مائی کال. تو میں ریسیو کر لیتی ہوں، تو میم آئی وانٹ ٹو میٹ یو. میں کہتی ہوں چلو ٹھیک ہے جی، آپ سے ملنا ہے. ایک دو کو تو میں نے بھی آپ سے کنیکٹ کروایا اور آپ نے یقیناً ان کو رسپونڈ کیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر ایسے جب وہ ہو گیا نا، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر میسج کال کر کہتے ہیں میم ایڈریس کیا ہے. That's wrong. کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، یہ غلط ہے. لیکن having said this all، زرتاج یہ بات تو ہے، اور مبصرین اور تجزیہ کار اس بات کو بڑا سیریسلی لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایروگنس ہے، مطلب اقتدار ملنے کے بعد یہ میڈیا کو ہینڈل نہیں کر پا رہے. ایٹ لیسٹ میڈیا کے ساتھ تو جو رویہ ہو یا ان کی مینجمنٹ ہو صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. اس میں ٹریننگ کا فقدان ہے یا واقعی ایروگنس ہے؟ جو لوگ باہر سے آئے ہیں پیپلز پارٹی سے یا نون لیگ سے یا کاف لیگ سے پی ٹی آئی کے اندر، ان کے اندر زیادہ فیل کر رہے ہیں ہم لوگ. میں آپ کو
ایک اتنی خوبصورت بات بتاتی ہوں. پرائم منسٹر عمران خان نے کیبنٹ میٹنگ میں جب وہ میٹنگ کر لیتے ہیں, جب جو ایجنڈا ہوتا ہے جو کمپلیٹ کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد پھر اپنے منسٹرز کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے چہرے پہ تمہارے کردار سے یا تمہاری پرسنالٹی سے کہیں بھی ایروگنس نظر نہ آئے, کیونکہ وہ خود دیکھیں انتہائی ایمان والے اور سادہ بندے ہیں, اور وہ خود کہتے ہیں جب مجھ میں ایمان آیا, اتنا ہمبل بندہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا جس نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے پاکستان کی خاطر. سادگی کا یہ کمال ہے کہ صرف سادہ شلوار قمیض پہن کے اور پشاوری چپلی پہن کے آپ کا پرائم منسٹر دنیا میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور بڑی عزت ہے. تو وہ تو بہت زیادہ سخت اس کے خلاف ہے. میں اگر اپنی بھی بات کروں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں آنی جانی ہیں. کوئی انڈیڈ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ اقتدار. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ اگر یہ کرسی آپ کی ہوتی تو یہ آپ کے پاس نہ ہوتی. ایگزیکٹلی. اس کا مطلب ہے کہ یہ کل کو کسی اور کے پاس ہوگی. تو ہم نے آپ نے تو وہی رہنا ہے نا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کو کوئی پورٹفولیو مل جائے. لیکن اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو میرے خیال میں شاید وہ غلطی سے یا, لیکن ٹریننگ بہت ضروری ہے. میڈیا آپ نے کہا ہے دیکھیں میڈیا ہینڈلنگ بہت ضروری ہے. میں اپنا کریڈٹ جو لیتی ہوں, میں سمجھتی ہوں میری پرسنالٹی میں, میری گرومنگ میں, میرے کنڈولیسز پہ گئی, میرے ایک ایک امیج کو سوشل میڈیا نے, الیکٹرانک میڈیا نے اٹھایا, مجھے عزت دی, میرا ووٹ بینک بنایا. میں ایز اے زرتاج گل یوتھ کا جو ایک فیس ہوں, اور اگر جو کلائمیٹ چینج کے منسٹر ہوں, میرے خیال میں اس کا بہت سارا کریڈٹ پرائم منسٹر عمران خان کے بعد میڈیا کا ہے. اونلی فیمیل چیتی آف پاکستان تحریک انصاف جس نے الیکٹ ہو کر اپنی سیٹ قائم کی اور اس کے بعد اس کو منسٹری بھی ملی ہے, اینڈ شی از ورکنگ آن دیٹ. کیسا لگتا ہے باقی جو ریزروڈ سیٹس پہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں ویمن, ان کے ساتھ بیٹھ کر کیسا فیل کرتی ہیں؟ میرے خیال ہے میرا چونکہ پہلے دن سے کانسیپٹ تھا اور پرائم منسٹر کو بھی اس بات کا پتا تھا, میں نے کبھی ریزرو سیٹ کے اوپر پیپر نہیں جمع کرائے, پارٹی کے اندر بھی نہیں جمع کرائے, الیکشن کمیشن میں بھی نہیں کرائے. میں نے ان کو پہلے سے کہا تھا کہ میں جو کروں گی میں ارن کر کے آؤں گی. اور میں جہاں تک ریزرو سیٹ کی بات ہے, میں نے دیکھا بہت پڑھی لکھی خواتین بھی اس میں ہماری ہیں, اچھی ہیں, جو بہت کام کر رہی ہیں. لیکن اللہ کا واسطہ میں معذرت کے ساتھ ایروگینس ان میں بھی بہت ہے, بہت سارے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, خواتین بھی مرد حضرات بھی, مطلب آئی مین کہ اتنی ایروگینس ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کوئی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر سے ٹائم لینے جا رہے ہیں. یہ غلط ہے. پرائم منسٹر سے ٹائم لینا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. دیٹس واٹ آئی مین. ان سے انٹریکٹ کرنا بہت آسان ہے, ان کو کوئی پریشانی بتانا یا ان سے کوئی گائیڈنس لینا بہت آسان ہے. وہ تو میں ہمیشہ اپنے ان کو کہتی ہوں, ڈی پی اس کو کہتی ہوں, آر پی ایس کو کہتی ہوں, آپ سے ملنا آسان ہے, ایس ایچ او کو ملنا مشکل ہے. تو وہ ایسے ہی شاید ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ریزرو سیٹ کی بھی میرا خیال ہے کہ ریزرو سیٹ کی اپنی خواتین بھی ہمیں کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا میکینزم بنانا پڑے گا, ہمیں کوئی ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یا کوئی ایسی ریفارمز کرنی پڑے گی کہ ان خواتین کا رول ہم ڈیفائن کر دیں کہ وہ بیسکلی کیا چاہتی ہیں. فار ایگزامپل ان کا ووٹ ہمارے برابر ہے جب اسپیکر یا پرائم منسٹر الیکٹ ہوتا ہے, لیکن ان کو فنڈ نہیں ملتا حلقے کے لحاظ سے, ہمیں ملتا ہے جو ہم الیکٹ ہو کے آتے ہیں. لیکن میں پرسنلی اگر میں ایک بات بتاؤں کہ انشاءاللہ میں جب بھی آؤں گی اس پارلیمنٹ میں, جیت کر آؤں گی, الیکشن لڑ کے آؤں گی, تو میرے خون میں شامل ہے, میں وارئر سول, میں اپوائنٹمنٹ لے نہیں سکتی. اچھا, آپ زبردست بات کی, آپ کے کچھ بیانات بھی بڑے دبنگ ہوتے ہیں. لیٹ می ٹاک آن دیٹ ایز ویل. آپ نے ایک بیچ میں بیان دیا تھا کہ ملک کے اندر جتنی اچھائی ہو رہی ہے, اچھا کام ہو رہا ہے, اس کی وجہ عمران خان صاحب ہیں, اور اگر موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے تو اس کی وجہ بھی خان صاحب ہیں. بڑی زبردست بات کی تھی. اب ملک میں گرفتاریوں کا موسم چل پڑا ہے تو اس کی وجہ بھی خان صاحب ہیں. اس کی وجہ سخت احتساب ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے. دیکھیں یہ تو آن لائٹر نوٹ تھا, اور میں ویسے اس پہ ابھی بھی قائم ہوں. وہ حدیث شریف ہے کہ بیٹیاں اور بارش رحمت ہوتی ہیں, انسان کو اس کا ادراک نہیں ہوتا ہے. تو لیکن انسان کو بعد میں سمجھ آتی ہے. کہتے ہیں کہ جو والد یا والدین دوزخ میں بھی جائیں گے, جنت کے دروازے پہ ان کی بیٹیاں کھڑی ہوں گی اور وہ اللہ تعالیٰ سے ضد کریں گے کہ ان کو آپ نے داخل کرنا ہے جنت میں. بارش کو بھی دیکھ لے, لوگ سمجھتے ہیں کہ جی زحمت ہے, لیکن کچھ دنوں کے بعد جب آپ اس کے اثرات دیکھتے ہیں تو بڑے خوبصورت اور پازیٹیو گرینری ہوتی ہے. تو اس بات پہ میں ابھی تک کھڑی ہوں. وہ مجھ سے کسی نے کہا کہ جی آپ کی وجہ سے, میں نے کہا جی میرے سے نہیں, کریڈٹ گوز ٹو عمران خان. نہیں, اب میرے سوال سے آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ملک میں گرفتاریوں کا موسم چل رہا ہے, کیا اس کا کریڈٹ بھی خان صاحب کو جائے گا؟ اور جو طوفان اور آفتیں آتی ہیں, وادی نیلم میں اتنا کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے, اس کا کریڈٹ بھی خان صاحب کو
آتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو ڈیزاسٹر آتے ہیں وہ ایل پلاننگ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمت کرتا ہے, لیکن اس کو زحمت انسان اپنی غلط پلاننگ کی وجہ سے, جب آپ سو رہے ہوں, جب آپ کام نہ کر رہے ہو, حکمران صرف عشرت کر رہے ہوں, تو ڈیزاسٹر آتے ہیں, اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. پلاننگ تو آپ نے کرنی ہے. 40 سال سے ڈیمز نہیں بنائے, غلط پلاننگ کی ہے. ماسٹر پلان بنے ہوئے ہیں, لیکن ماسٹر پلان میں کوئی ماس ٹرانزٹ بس کا کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی فیوچر پلاننگ نہیں ہوتی. بس وقتی جی پالیسی بنا لی, جیب میں پیسہ ڈال لیا, کمیشن کھا لیا. جہاں تک اس کی بات ہے کہ ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کا موسم ہے, I think that's our credit to be elected in this government. لوگوں نے ہمیں ووٹ اسی بات کا دیا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں, ہم سادگی اختیار کر لیں گے, لیکن ہم کرپشن کو اس لیے نہیں برداشت کریں گے, اور ان لوگوں کی اس لیے بھی اب اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ دیکھیں جمیل, نہ یہ آپ کا ذاتی پیسہ ہے, نہ میرا ذاتی پیسہ. Absolutely. This is a property of government of Pakistan. But there should not be a political victimization, I guess. I mean, if you are doing this, you should do that on the across the board. You should do that across the board. اس کے تو آپ سب سے بیٹر ایگزامپل ہماری دے سکتے ہیں. سبطان خان جو ہمارے فارسٹ منسٹر ہیں, وہ اس وقت بیہائنڈ دا بارز ہیں. علیم خان نہیں, ہے. سبطان کے اوپر میں بات کروں گا. سبطان خان کا تو کیس ہی ویلڈ نہیں بنتا ہے. بالکل, لیکن بس وہ کیوں کیا گیا پھر جب وہ کیس ویلڈ نہیں بنتا اٹھایا گیا؟ لیکن میں آپ کو ایک بہت بڑے نون لیگ کے ایک صاحب کے بارے میں بتاتا ہوں. ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا, انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ صاحب کو چرچ کے کیس میں اندر کر دیا. ان کو ماڈل ٹاؤن کے کیس میں اندر کرتے سمجھ میں آتا تھا, یہ چرچ والا سین سمجھ نہیں آیا. اچھا, میں ایک بات بتاؤں جمیل, میں آپ کو ایک مزے کی بات یہ بتاتی ہوں کہ اندرونی طور پر جس نے بھی جو کیا, جس کے اوپر بھی جو الزام ہے نا, اس کو اس لیے فیس کرنا پڑے گا, بھگتنا پڑے گا کہ حکمران کا احتساب ویسے بھی سب سے سخت ہوتا ہے, کیونکہ آپ پبلک کو لیڈ کرتے ہیں اور آپ کے اوپر رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے. تو جہاں تک سبطان خان کی بات ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ بے گناہ, اس کے باوجود ہم نے ایک لفظ ان کے لیے نہیں بولا. آپ کی لسٹ میں گناہگار بہت سارے لوگ, ہم نہیں کہہ سکتے, الزام ان پر ہے, موجود ہیں. آپ دیکھیں گے جمیل کہ ہماری کراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ہم اداروں کو چلنے دیتے ہیں, ہم انٹرفیئرنس نہیں کرتے, ہم پریشرائز نہیں کرتے. ہمارے اپنے منسٹرز پکڑے جاتے ہیں, ہماری کوئی سٹیٹمنٹ مخالف عدلیہ کے خلاف یا نیب کے خلاف نہیں آتی, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ادارے انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو ہی جمہوریت کا پتہ چلے گا. اچھا, آن اے لائٹر نوٹ, جہاں تک رانا ثناء اللہ کی بات ہے, مطلب اللہ معافی دے, اللہ معافی دے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا پورا ایک جو اے این ایف نے پورا ایک ٹریل بتائی ہے. بات یہ کہ ہر کوئی میڈیا پہ آ کے اپنی سیاست ضرور چمکاتا ہے اور بڑے عجیب سی باتیں کرتے ہیں. ہر شخص میڈیا پہ ٹرائل چاہتا ہے اور تاکہ لوگوں کو مینیپولیٹ کر سکے. یہ لوگ کورٹ میں کیوں نہیں جاتے, وہاں پہ ثبوت کیوں نہیں دیتے؟ 126 دن کی ٹرائل چلتے ہیں مگر جواب کوئی بھی نہیں آتا. 3 دفعہ ان کو سوال نامے پکڑائے جاتے ہیں, لیکن اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. سو آئی تھنک دیر آر لیکوناس, کوئی ایشو تو ہے نا. اور ماڈل ٹاؤن میں تو واقعی ان کو سزا ملنی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ دن دہاڑے معصوم خواتین کے منہ پہ گولیاں مارنا, اور یہ کوئی ڈی جی خان یا راجن پور نہیں تھا, اٹ واز ماڈل ٹاؤن, سینٹر آف لاہور. سینٹر آف لاہور, جا کے چیف منسٹر کا 5 منٹ کے فاصلے پہ ماڈل ٹاؤن کا آفس, اور وہ کہہ رہا ہے 12 گھنٹہ. اچھا, چھوڑیں رانا ثناء اللہ کو, سرتاج آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ ادھر دکھائیں جی کیمرہ مین, اوپر دکھائیں, ادھر دکھائیں, میری طرف کیا دیکھ رہے ہیں, ادھر دکھائیں, موسم چیک کریں. یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ واٹس دی سیکرٹ بیہائنڈ دیٹ؟ آئی مین یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر کوئی رحمت ہے کہ میں جال میں جاتی ہوں. یہ میری طرف سے کوئی پلانٹڈ چیز نہیں تھی, میں نے نہیں کہا کہ بادل آ جائیں. نہیں, جب ہماری دھوپ تھی, شدید دھوپ تھی. آپ دیکھ رہے ہیں پسینہ آ رہا ہے. if you can look into it, تو میری ٹھیک ٹھاک سویٹنگ ہو رہی ہے, بٹ آپ دیکھیں ویدر ماشاءاللہ بڑا اچھا ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. میں جہاں جاتی ہوں اللہ تعالیٰ وہاں پہ رحمت کر دیتا ہے. اور مجھے اگر آپ نون لیگ کے ساتھ ہوتی تو یہ رحمتیں ان پر برس رہی ہوتی. میرے خیال میں کبھی نون لیگ کے ساتھ نہ ہوتی. اچھا, I was by birth a tigress, اور میں اسی پارٹی کے ساتھ پیدا ہوئی تھی. اور میرا خیال ہے کہ اگر میں خدا نہ خواستہ پی ایم ایل این میں ہوتی تو کیا میں مریم نواز کے پیچھے چل رہی ہوتی, اور کیا میں بلاول بھٹو کے پیچھے پیپلز پارٹی میں چل رہی, تو میرے لیے تو ڈوب مرنے کا, میری تو غیرت ہی مجھے مار دیتی. میں سمجھتی ہوں کہ صرف پی ٹی آئی میں ایک ایسا پوٹینشیل ہے جس نے نئے نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم دیا کہ ہم پارلیمنٹیرین بن سکیں, منسٹر بن سکیں. ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا گیا, ہمیں ٹکٹیں دی اور ہم لڑکے یہاں تک آئے. اور میں اپنے نوجوانوں کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمارے ٹائم پہ اس اسٹیریوٹائپ کو بریک کرنا بہت مشکل تھا. آپ کے لیے آسان ہے کیونکہ ہم نے آپ کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا. خدا کا واسطہ نالائق نکٹھو اولادو لوگوں کو آپ دوبارہ گیپ جگہ نہ دینا, پیسے والوں کو, بریف کیس والوں کو آپ دوبارہ جگہ نہ دینا. ہم نے آپ کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے, فالو کریں ہمیں اور اپنے لیڈر خود بنیں. گرینڈ اپوزیشن الائنس, میں نے آپ کی تمام باتیں بڑے تسلی سے سنی ہیں. اب آپ میرے سوال بھی تسلی سے سنیں گی, ٹھیک ہے؟ آپ کو پتا ہے میرے اسٹائل کا, میں نے آپ کو اکثر پروموز بھیجتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے؟ تو گرینڈ اپوزیشن الائنس
مولانا فضل الرحمان صاحب، اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز شریف، یہ اور چھوٹی موٹی اور جماعتیں کچھ کر پائیں گی گورنمنٹ کے اگینسٹ؟ دیکھیں جمیل، میرا اس کے اوپر بڑی ایک اپنی اسیسمنٹ ہے کہ یہ المیہ ہے پاکستان کا کہ دیکھیں کیا حال ہو گیا ہے پالیٹکس کا، پارٹیوں کا، جو نیشنل پارٹیز ہوا کرتی تھی کرپشن کی وجہ سے اور اپنے مفادات بچانے کی وجہ سے. کسی زمانے میں ہمارے بچپن میں آپ کو نوابزادہ نصر اللہ یاد ہوں گے، جی بالکل جب وہ حکم بالکل پیا کرتے بالکل تھے بالکل، آئی ریمبر. اور بڑے بڑے سیاستدان ان کے پاس بیٹھک ہوا کرتی بہاولپور سے تھے آپ؟ ہاں جی. Exactly. اور وہ کبھی گورنمنٹ میں نہیں رہے لیکن ان کی عزت اتنی زیادہ تھی، جب وہ فیصلے کیا کرتے تھے تو گرینڈ الائنس کا پوزیشن کا پتہ چلا کرتا تھا. افسوس کی بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان اس کو لیڈ کریں. اب آپ خود اس پوزیشن کا اندازہ لگا لیں کہ مطلب کیا اسٹینڈرڈ کتنا نیچے چلا گیا ہے. مجھے تو یہ ڈر تو نہیں ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ مولانا فضل الرحمان پھر اپنے آپ کو اس کا وہ کریں گے کہ جی مجھے کچھ بنا دیا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ہمیشہ سے ان لوگوں میں سے ہیں جس کا رشتہ لینے جاتے ہیں اپنا رشتہ لے کر آ جاتے ہیں. تو وہ پروپوزل کسی اور کے لیے لے کر جاتے ہیں کہ جی فلانے کے لیے ہم نے الائنس کرنا ہے یا فلانی پوزیشن دے دی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ مولانا صاحب پہ اتنا ریلائی کیوں کر رہے ہیں؟ وائی؟ اس کے علاوہ ان کے پاس بچے کچھ نہیں ہے نا. ان کے تو لوگ نکل نہیں سکتے. کیا وہ ریلیجس سینٹیمنٹ کو یوز کرنا چاہتے ہیں اب آگے؟ کیا نہیں، یقیناً وہ یوز کرنا چاہتے ہیں، مگر مولانا فضل الرحمان تو وہ 13ویں کھلاڑی ہیں جو خود پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، تو وہ کیا ان کو لیڈ کریں گے؟ مفادات کی جنگ ہے، ڈرامے بازی ہے، کرپشن بچانی ہے، منی لانڈرنگ کرنی ہے، پیسے کو حلال کرنا ہے. اب ان کو یہ فکر پڑی ہے کہ جو ٹریلین آف ڈالرز انہوں نے جو اس ملک کے پیسے چوری کیے ہیں وہ اثاثے بنائے، اب وہ پھر اس میں رہیں گے کیسے؟ مجھے تو بڑی زبردست بات جب ابھی یہ احساس پروگرام تھا تو پرائم منسٹر نے جب جواب دیا، شہباز شریف نے کہا کہ جی اتنا تم کرو عمران خان جب برداشت کرو. انہوں نے کہا شہباز شریف میں تو اس ملک کی خاطر موت برداشت کر سکتا ہوں، کیا تم کر سکو گے؟ نہیں. تو یہی بات ہے کہ انہوں نے وہ اپنی وہ دولت بچانے کا اس کو یوز کیسے کرنا ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ انسان شاید روٹی کھا کے نہیں مرتا اور کفن میں جیب نہیں ہوتی ہے. اچھا زرتاج، اب مجھے بتائیں کہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں سپورٹرز، پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، ان کے جو سپورٹرز ہیں یا ووٹرز ہیں وہ کچھ چیزوں پہ بڑے نالا ہیں. آپ لوگوں کے منشور کا کچھ حصہ تھا جس کے اوپر عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مجھے نہیں پتا کہ کیبنٹ میں کیا ڈسکشنز ہوتی ہیں آپ کی، وہ آپ بتا سکتی ہیں. جیسے آپ کا جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے ساتھ ایک الائنس ہوا تھا، 2 بھائیوں کو آپ نے بڑی منسٹریز دے دی. خسرو بختیار صاحب کو آپ نے پلاننگ اینڈ ڈویژن دے دی اور ہاشم جمع بخت کو آپ نے پنجاب کی وزارت خزانہ دے دی. ٹھیک ہے، اس کے باوجود جو 100 روز کے اندر جنوبی پنجاب کے اوپر ایک ڈائریکٹو لینے کا پلان تھا وہ نہیں بن سکا ابھی تک. تو لوگ وہاں کے اتنے نالا ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی اور یہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ والوں کا نام نہ لیں ہمارے پاس. میں کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہا ہوں آپ کو، میں جا کے پبلک سے ملتا ہوں وہاں پہ، تو ایک عجیب سا سینٹیمنٹ ہے. کیوں ایسا ہوا کہ آپ لوگوں نے جو وعدے کیے تھے اس کے اوپر ڈائریکٹو بھی نظر نہیں آ رہا؟ چلے عمل تو ہوتا ہے، 5 سال ٹائم لگتا ہے، لیکن ایک ڈائریکٹو تو نظر آنا چاہیے نا، ڈائریکشن تو ہو آپ کی. نہیں ڈائریکشن تو ہے، بالکل ہے. دیکھیے کہ آپریشنل ہونا ہے اس کا سیکٹریٹ اور یہاں پہ سیکرٹریز آنے ہیں اور ہر جو ایک کمیٹی بھی بن گئی ہے، بلکہ وہ 2 میٹنگ بھی اس کی ہو چکی ہیں. آئی تھنک علی رضا دریشک جو ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہیں. دیکھیں صبح بنانا کوئی مذاق نہیں ہے. یہ سینٹیمنٹ بہت سخت ہے کیونکہ جتنے ڈپریویشن، کیونکہ میں تو خود ڈیرہ غازی خان سے الیکشن لڑتی ہوں. جی آئی نو. جی تو وہاں پہ ان لوگوں کی بہت زیادہ استحصال ہوا ہے. اتنی ڈپریویشن میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی. اب ان کو موقع مل رہا ہے. اٹ شوڈ ناٹ بی ہیپہیزرڈلی ڈن، اٹ شوڈ بی پراپرلی ڈن. لیجسلیشن ہونی چاہیے اس کی، اور وہ ہو رہی ہے. سیکٹریٹ اب آپریشنل ہونے والا ہے کیونکہ اس کا بجٹ ایلوکیشن بھی ہو گئی ہے. اس کا سیکٹریٹ بھی کہ ملتان میں ہونا ہے وہ بھی آپریشنل ہونا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے الائز ہیں دیکھیں وہ اپنے بہاف پہ خود بول سکتے ہیں. میں آئی ایم ناٹ دیئر ریپرزینٹیٹیو. میں تو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ اپنا وہ الیکشن لڑ کے آئی ہوئی ہوں. میں تو پرائم منسٹر عمران خان کے موقف کو بتا سکتی ہوں. جو ان کا ویژن ہے، جو ان کی لیڈرشپ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں. اور یہ کیبنٹ میٹنگ جو ہر منگلوم کو ہم کرتے ہیں اس میں یہ ساری باتیں ڈسکس ہوتی ہیں. عمل نظر نہیں آ رہا نا نہیں عمل آپ دیکھیں گے. میں وہی کہہ رہی ہوں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف کسی کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کر دیا اور پتہ چلے کہ ایٹ اے ٹائم ہم فاٹا مرجر کو ٹرانزیشنل پیریڈ اس وقت ہو رہا ہے، الیکشن بھی ہو رہے ہیں، اس چیز کو مہنگائی کے اوپر کیا کیا؟
نہیں پہلے ایک کو وہ کر لیں کہ ہم فاٹا مرجر بھی ہمارے ہاتھ میں, ہم اس کو بھی وہ ساری رسپانسبلٹی ہمارے اوپر ہے. ساؤتھ پنجاب کا صوبہ اور اس کی سیکریٹریٹ کو لوگ گریونسز کو بھی دور کرنا ہمارے ذمہ ہے, اور وہ ہم نے بیڑا اٹھایا, اور آپ دیکھیں گے وہ ہم ہی ہماری انشاءاللہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہی کرے گی. جہاں تک مہنگائی کی بات ہے, دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ جمیل دیکھیں اس قوم کو پہلے یہ چیزیں پتہ نہیں تھیں, وہ ان کو یہ تھا کہ شاید چیز آ رہی ہے, لیکن یہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں. ہر بچہ 1,70,000 روپے کا آنے والی نسل کا کیوں قرض دار ہے جو اس نے قرضہ لیا نہیں لے, 31,000 ارب کا کیسے لے لیا. اب میں وہی سوال ہے کہ اب پرائم منسٹر عمران خان نے سوال کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ اولاد آپ کی پیاری ہے, آپ کیا اس کے گلے میں یہ قرض ڈالنا چاہتے ہیں یا آپ خود اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے, خود آسٹریٹی ڈرائیو پہ ہیں, ہم سارے منسٹر آسٹریٹی ڈرائیو پہ ہماری گورنمنٹ پہ. میں آپ کو 1-1 روپے کا حساب دے سکتی ہوں کہ میں 2 دفعہ کنفیوژن کیوں ہے زرداد, کیونکہ لیٹس کٹ اٹ شارٹ, کیونکہ ہمیں بہت سارے سوالات پوچھنے ہیں, مجھے ٹائم ظاہر ہے آپ کا بھی قیمتی ہے. کنفیوژن کیوں ہے, مطلب فواد چودھری صاحب کو ہٹایا گیا, اسد عمر صاحب کو ہٹایا گیا, نئے لوگ لائے گئے, اب پھر شبر زیدی صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے, تو یا وہ جا رہے ہیں وٹ ایور the case it is, I mean کہ کنفیوژن نظر آتی ہے. اتنا ابرپٹلی, اتنا ریپڈلی چینج کرنا بھی تو گراؤنڈ کے اندر ڈیزاسٹر پیدا کر دیتا ہے نا, پبلک کے لیے یا تماشائیوں کے لیے, کہ یہ پریشانی کیا ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے. نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ بہت کلیئر ہے اپنے موقف پہ, اپنے ویژن پہ, اور ویژن صرف یہ ہے کہ اس ملک کو ہم نے کرائسس میں سے نکالنا ہے, اور اس کرائسس میں سے صرف پرائم منسٹر عمران خان ہی آپ کو نکال سکتے